السلام علیکم۔ آج سے ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں سیکنڈ ایئر کی جو علم تعلیم ایجوکیشن کی جو بک ہے اس کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور چیپٹر ہم 1 دیکھتے ہیں اس کے کچھ پارٹس کی صورت میں۔ یہ والا جو ہے وہ ایک تو نو ڈاؤٹ کہ جو سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند رہے گی کہ وہ اگر اس کو سن لیتے ہیں تو ان کے ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ کنسیپٹس بیٹھ جائیں گے۔ ان کو پراپر پوری بک ریڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ جسٹ انہی پوائنٹس کو اپنے ذہن کے اندر رکھ لیں تو جتنے بھی امپورٹنٹ سوال آتے ہیں، جہاں جہاں سے MCQs بنتے ہیں، وہ باتیں میں نے ڈسکس کر دی ہوئی ہیں۔ اور باقی جو اسپائرنٹ ہیں جو ویسے ایجوکیشن سبجیکٹ کو تیاری کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ چیزیں انہیں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی ایجوکیشن کی بک کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو اگر وہ ریڈ نہیں کر سکتے تو کم از کم جو ہے وہ سن لیں تو ان کی کافی چیزیں جو کافی کنسیپٹ ان کے جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، یہ پہلا چیپٹر ہے۔ اس چیپٹر کے اندر پہلے یہ کہا گیا ہے کہ تعلیم جو ہے نا یہ شروع ہو گئی تھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی، اور جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو چیزوں کا علم دیا۔ یعنی جب انہیں دنیا میں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے ان کے اندر یہ علم ڈال دیا گیا، یہ علم سکھا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد زندگی کو گزارنے کے لیے باقی طور طریقے، اصول و ضوابط، وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا انتظام کیا، اور وحی جو ہے وہ انسان کے جو ان کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اور اس کے ذریعے ان کو علم دیا جاتا رہا، تہذیب و ثقافت، یہ سب کچھ۔ تو اس کے ساتھ جیسے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باقی انبیاء کرام بھیجتے رہے، سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وسلم کے اوپر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اتارا، اور ساتھ میں وسلم کی حدیث فقہ کے ساتھ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ بر صغیر، پاک و ہند، وسط ایشیا، ان سب علاقوں کے اندر جو ہے نا وہ تعلیم پھیلتی گئی، اور ہمارا یعنی کہ اس مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ علم کو پھیلایا، اور تقریباً 16ویں صدی تک جو مسلمانوں کے جو علم ہے نا وہ مطلب یورپ کی، افریقہ کی جو غیر مسلم کی یونیورسٹی ہیں وہاں تک جو ہے نا ان کی بکس پڑھائی جاتی رہیں کہ مسلمانوں کی علمی میدان کے اندر اتنی جو ہے وہ تحقیقات تھیں۔ اچھا، یہ مدرسہ وغیرہ اس کی بنیاد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر جو ہے وسلم نے حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، تو ان کا جو نا کو صفا کی بلندی کے اوپر، یعنی صفا جو پہاڑ ہے اس کی بلندی کے اوپر ان کا گھر تھا، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور کے اوپر ایک جگہ مقرر کی۔ وہاں پہ جو نئے نئے مسلمان ہوتے ان کو وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے اور وسلم ان کو جو ہے وہ تعلیم دیتے۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ والی خفیہ تعلیم تھی، باقاعدہ مدرسہ جو ہے وہ قائم کیا گیا، وہ مدینہ کے اندر قائم کیا گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کے اندر آئے تو مسجد نبوی کے اندر صوفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک چبوترا، تو وہاں پہ ایک چبوترے کے نیچے جو ہے نا باقاعدہ مدرسے کی بنیاد رکھی، جہاں پہ مختلف علاقوں سے صحابہ کرام آتے اور وہاں سے علم سیکھتے، اور پھر وسلم ان کو مختلف علاقوں میں بھیج دیتے، اور جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ایک وقت میں 70 صحابہ بھی جو ہیں وہ وہاں پہ علم حاصل کرتے تھے، اور وہ صحابہ جو وہاں سے وسلم سے علم حاصل کر مستفید ہوتے تھے ان کو قاری کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ صوفہ کے علاوہ وسلم نے مسجد قباء جو جب وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 3 کلومیٹر جو 3 میل جو ہے مکہ سے دور تھے، وہاں پہ وسلم نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اسلام کی پہلی مسجد تھی جو جس کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، قباء مسجد، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تقریباً 9 مدرسے جو ہے نا مساجد کے اندر مدرسوں کو قائم کیا گیا، اور اسی طرح وسلم جو ہے وہ مختلف علاقوں کے اندر جو ہے نا وہاں جیسے یمن ہو گیا، مختلف اور علاقے ہو گئے، وہاں پہ جہاں پہ مسلمانوں کی آبادیاں ہوتی ہیں وسلم کسی صحابی کو گورنر بنا کے وہاں پہ بھیجتے، اور وہ وہاں پہ جا کے فقہ، تفسیر، لغت، ریاضی، منطق، یعنی وہاں کے لوگوں کو علم سکھاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے علماء اور اساتذہ کرام کی جو ہے وہ تنخواہیں مقرر کیں، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے بھی جو ہے وہ علم پھیلانے کے لیے بہت کوششیں کی۔ خلیفہ ہارون رشید جو ہے انہوں نے اعلان کیا کہ ہر مسجد کے اندر جو ہے وہ مدرسہ قائم کیا جائے، کیونکہ اس دور کے اندر سکول نہیں ہوتے تھے پڑھنے لکھنے کے لیے۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ ہر مسجد، جہاں مسجد ہے وہاں پہ۔ اس کے علاوہ پھر مسلمانوں نے بہت بڑی دستگاہیں قائم کی، جیسے دمشق،
قاہرہ، بغداد. تو دمشق جو ہے شام کا دارالحکومت، قاہرہ مصر کا، اور بغداد جو ہے وہ عراق کا دارالحکومت، جہاں پہ مسلمانوں نے بڑی بڑی عظیم جو ہیں وہ دستگاہیں قائم کی. اس کے علاوہ پھر سلجوقی دور کے اندر بھی جو ہے نا وہ دین کو علم کو پھیلایا گیا، اور مدارس کی باقاعدہ جو ہے وہ تب عمارتیں جو ہیں وہ قائم ہونا شروع ہو گئی. یعنی پہلے تو مسجدوں کے اندر تھا نا، تو پھر باقاعدہ جو ہے نا الگ سے قائم کی. اس کا سب سے پہلے جو ہے نا وہ مدرسہ نظامی آپ نے سنا ہوگا. یہ بغداد کے اندر ایک نظام الملک سہالوی تھے جنہوں نے بغداد کے اندر جو پہلا مدرسہ قائم کیا. اور وہاں پہ اس مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، ان مدرسوں میں ایک تو مختلف زبانیں بھی سکھائی جاتی تھیں، اور زبانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ جو گھوڑ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی، یہ سب کچھ سکھایا جاتا تھا. اسی طرح یہ جو بغدادیہ مدرسہ ہے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہیں سے تعلیم حاصل کی ہے. یعنی کہ یہاں کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، اور یہاں پہ بعد میں جو ہے نا وہ استاد بھی مقرر ہوئے. اس طرح سعدی شیرازی جو ہیں وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ رہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ایک وقت میں 7,000 طلباء جو ہے وہ بھی یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے تھے. اسی طرح یہاں پہ ایک حلقہ کی ایک لفظ ہوتا ہے حلقہ. یہ پوچھ سکتے ہیں امتحان میں کہ حلقہ سے مراد یہ ہے کہ جو ہے نا ایک جو صاحب علم ہے، یعنی جب لوگ جو علم والے ہوتے تھے سفر کرتے تھے کہیں دوسرے علاقوں میں جاتے، تو صاحب علم جو ہے وہ تھوڑا چبوترے پہ تھوڑا اوپر بیٹھ جاتا، اور ارد گرد باقی سارے لوگ حلقہ سے بنا کے بیٹھ جاتے اور ان سے جو ہے علم سیکھتے تھے. تو اس کو حلقہ کہتے تھے. ٹھیک ہے. مکتب کہتے ہیں لکھنے پڑھنے، یعنی ایک تو جگہ پڑھنے، مکتب کے اندر جو ہے نا وہ جو علم سکھایا جاتا تھا وہ اس کو ایک تو لکھنا کیسے لکھا بتایا جاتا تھا، اور لکھنے کو جو لکھا جاتا تھا اسے مکتب کہتے، جہاں پہ یعنی علم کو لکھا جاتا تھا، اور جو استاد لکھتا تھا اسے معلم کہتے تھے. مدارس یہ مدرسہ کی ہے سے نکلا ہے کہ جہاں پہ درس دیا جاتا تھا، یعنی جہاں پہ چیزوں کو پڑھایا جاتا تھا اسے مدرسہ کہا جاتا تھا. اس طرح جامعات، جیسے آج کل ہم یونیورسٹی کہتے ہیں نا، تو یونیورسٹی کو اردو کے اندر جامعات کہتے ہیں. جب بغداد کے اندر جو بڑی جو نظام ملک جو نے یہ مدرسہ نظامیہ قائم کیا، تو یہ ایک بڑی جامعہ کی صورت اختیار کر گیا. اس طرح مستنصر باللہ نے 1233 کے اندر جو ہے نظامی بغدادی کے مقابلے کے اندر ایک اور جامعہ مستنصر قائم کیا، جہاں پہ ایک بڑی عظیم شان بلڈنگ قائم کی، وہاں پہ ہر طرح کی جو طلباء تھے ان کو سہولیات فراہم کی. تو اس طرح ان کو جامعات کہا جاتا رہا. اسی طرح جامعہ ازہر قائم کی گئی مصر کے اندر 9ویں صدی عیسوی میں، وہاں بھی جدید علوم پڑھائے جاتے تھے. اسی طرح اندلس جسے اسپین کہا جاتا تھا، وہاں پہ بھی 10ویں صدی کے میں یہ قائم کی گئی، جب مسلمانوں کرتبہ، غرناطہ، تولیلہ، اشبیلہ یہاں پہ جو ہے نا. اور چونکہ یہ اسپین جو ہے نا یہ یورپ کے اندر آتا ہے، اور یہ ایک بڑا دریا جو ہے وہ سمندر کراس کر کے اس طرف، تو وہاں پہ 10ویں عیسوی میں جب مسلمانوں نے اس کو فتح کیا اسپین کو، تو وہاں پہ قائم کی، اور وہاں سے جو ہے نا وہ یورپ کے اندر علم آیا. اسی طرح 712 کے اندر جب محمد بن قاسم نے بر صغیر کو فتح کیا، سندھ میں آیا، تو وہاں پہ پھر اس نے یہاں پہ بھی اپنی تعلیمی روایات سب کچھ یہاں پہ لے کے آئے. پھر امام غزالی، امام سلطان محمود اور ان کے جانشینوں نے یہاں پہ قائم کیا. تو یہ تھا آج میں نے تھوڑا سا تعارف بتایا آپ کو. اس کو 1-2 دفعہ سن لیں جو اسٹوڈنٹ ہیں 12th کے، تاکہ ان کا جو ہے وہ تھوڑا بہت کنسیپٹ کلیئر ہو جائے. اس کے بعد ہم امام غزالی اور ابن خلدون کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ 1 منتھ کے اندر اس کو سارا کمپلیٹ کرتے ہیں. جزاک اللہ.